السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسا بیان سنانے جا رہا ہوں جو بہت ہی بہترین اور فائدہ مند بیان ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے یہ بیان ہے۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ مفتی شہریار پرنوی بہت ہی سرخیوں میں ہیں حق گوئی کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے۔ آج کل میڈیا میں ان کی تقاریر بہت ہی دھوم مچا رہی ہے اور بہت سرخیوں میں ہیں۔ ان تقاریر میں سے آج میں آپ کو ایک ایسی تقریر، ایک ایسا بیان سنانے جا رہا ہوں جو بہت ہی بہترین تقریر ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا سن کر، بہت ہی پسند آیا اس بیان کو سن کر۔ آپ بھی اس بیان کو سنیں اور پورا مکمل بیان کو سنیں۔ 5 منٹ کا بیان ہے۔ جو لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو حج کرنے جانے کے بعد یا عمرہ کرنے کے جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ کون سی غلطی کرتے ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ سدھر گیا تو انشاءاللہ تعالی جب تک وہ بندہ سدھرتے ہوئے رہے گا آپ کو اس کی نیکی ملتی جائے گی۔ آپ بیان کو سنیں، حضرت مفتی شہریار پرنوی کا بیان بہت ہی اچھا بیان ہے۔ دوستو، آپ ضرور مکمل طور پر اس بیان کو سنیں۔ ملے گا۔ لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے ہیں اس کا حج چوپٹ ہو گیا۔ وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا۔ یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی۔ وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا، لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں۔ لوگ مانے یا نہیں مانے، مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا۔ لوگ مانے یا نہ مانے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو۔ نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے، 50 کی تعداد میں موجود ہے۔ مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلہ لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلہ لہو و لعب سے بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا
نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے۔ کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے، بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے، باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہوں گا نماز پڑھو، نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے۔ اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، تم کیا کرے گا، تم کیا کرے گا، تو پھر ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا۔ چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا۔ اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے، لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے، اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے، کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے، بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے، اب بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے، یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے ڈیٹیلڈ وے میں کھول کھول کر بتا دی ہے، صاف واضح طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر، وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا، all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے، حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان، عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم، ایک ہندو برہمن ہے، انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی، جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے، اس کو بیان کیجیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے۔